نہیں لگا سکتے. تو یہ اکنامک لیوریج ہوتی ہے جو ممالک اپنی آپ کو اکنامکلی مضبوط کرتے ہیں. اس لیے اکنامک جو ایک طاقت ہوتی ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے, اور اکنامک آپ کی تبھی طاقتور ہوتی ہے جب آپ جنگوں میں نہیں جاتے, جب آپ جنگیں نہیں لڑتے. اگر آپ امن سے رہیں گے, اپنے آپ کو طاقتور کریں گے, جب آپ مضبوط ہو جائیں گے پھر آپ جتنی مرضی جنگیں لڑیں, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. لیکن جب تک آپ طاقتور نہیں ہیں, آپ جنگیں نہ لڑیں. یہ ملک جو ہے جو سپر پاورز بننا چاہتے ہیں, جو دنیا میں کہیں نہ کہیں اپنا ایک انفلوئنس لگانا چاہتے ہیں, وہ چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں اور وہ چیزوں کو اس طرح سوچتے ہیں. ہاں جب وہ سپر پاورز بن جاتی ہیں تو پھر وہ دنیا پہ اٹیکس بھی کرتے ہیں, وہ دنیا میں لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں. تو یہ ایک ماضی میں ہم نے ان چیزوں کو بار بار دیکھا ہے کہ آنے والی ماضی کی جو مثالیں ہیں ہمارے پاس, وہ ہم ان چیزوں کو لے کر چلتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے اس چیز کا, جب امریکہ جو ہے وہ 1777 میں آزاد ہوتا ہے تو 100 سال تک امریکہ نے کسی ملک باہر جا کے اس نے جنگیں نہیں لڑی. ہاں اس نے میکسیکو کے ساتھ جنگ لڑی ہوگی لاطن امریکہ میں, لیکن اتنا دور جا کے اس نے جنگیں نہیں لڑی کیونکہ اس کو طاقتور بننا تھا. اب وہ طاقتور ہے, وہ 800-900 اس کے جو ہے وہ ایئر بیسز ہیں, ملٹری بیسز ہیں, پوری دنیا پہ وہ روم کرتے ہیں اس کے نیول فلیٹس. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ابھی اس ٹائم دنیا کا طاقتور ملک اس لیے ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اکنامکلی طاقتور کی ہے. سعودی عربیہ بھی بیسکلی اسی اسٹریٹجی کو لے کر چل رہا ہے کہ وہ اپنی جتنی مرضی دشمنیاں ہیں سب دشمنیوں کو پیچھے کر کے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرے, تاکہ آنے والے وقت میں جب وہ ایک ملٹری لیڈرشپ پہ آئے تو پھر اس کو کوئی ہرا نہ سکے, اس کو کوئی جھکا نہ سکے, اس کو کوئی گرا نہ سکے. لیکن اس میں وقت لگے گا, اتنا جلدی سعودی عربیہ اتنی بڑی طاقت نہیں بنے گا, نہ بن سکتا ہے. ہاں آہستہ آہستہ جب وہ اسٹیپس لے گا ایک نئی جانب تو پھر آئی تھنک وہ ایک بڑی طاقت بن سکتا ہے. آگے جو ہے اسرائیل کا ایک اور بڑا امپورٹنٹ گول ہے شام میں کہ اٹ وانٹس ٹو پریونٹ سیریا فرام بیکمنگ اے تھریٹ اگین. اچھا یہ تیسرا گول ہے بڑا امپورٹنٹ. اسرائیل چاہتا ہے کہ شام جو ہے وہ دوبارہ سے اسرائیل کے خلاف کوئی تھریٹ نہ بنے. اب شاید یہ اسرائیل کی ایک پرسیپشن ہے, ایک رانگ پرسیپشن ہے. ایک ماضی میں اس کے ساتھ سیریا اس طرح کے حملے کرتا آ رہا ہے, اٹیکس کرتا آ رہا ہے, تو شاید ان کی سائیکی میں یہ چیز آ گئی ہے. لیکن آئی اسٹل تھنک ابھی جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے دمشق میں, جو احمد الشرا صاحب کی حکومت ہے, یہ اینٹی اسرائیل نہیں ہے یا یہ اینٹی ویسٹ نہیں ہے. اس وجہ سے یہ بات کرنے کو تیار ہے. اس لیے ہم نے جو اسٹیٹمنٹ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ انہوں نے کہا کل کے اسٹیٹمنٹ میں احمد الشرا نے کہ میں نہیں چاہتا کہ ہم کسی بھی جنگ میں جائیں, ہمیں لوگوں کی ویلفیئر کرنی ہے. تو ویلفیئر کا مطلب یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے اسرائیل کے ساتھ وہ جنگ کریں اور وہ امن شانتی سے بات کریں گے. اور ہم نے صبح دیکھا 5 بجے اب یہ نیوز بریک کی BBC نے, سنا نے, کہ جو ہے وہ فوجیں واپس جانا شروع ہو گئی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل کی یہ پرسیپشن ہے آئی تھنک وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن کیونکہ اسرائیل بھی ایک طرح سے جنگوں میں گھرا ہوا ہے اتنے عرصے سے 1948 سے, تو وہ کہیں نہ کہیں ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں یہ پرسیپشن ہوگی کہ ہمارا جو بھی نیبر ہے جس نے ہمیں قبول نہیں کیا وہ ہمارا دشمن ہے. ہاں قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ شاید دشمنی اس کی ختم یا کم ہو جائے. پاسبلی نارملی ٹائز بٹ انڈر اسٹرکٹ اسرائیلی ٹرمز. اچھا یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات شام کے ساتھ بہت بہتر ہوں, نارملائزڈ ہوں. دونوں ممالک ایک دوسرے کے جو کیپٹلز ہیں تل اویو میں اور دمشق میں دونوں اپنی اپنی ایمبیسیاں کھولیں. لیکن اسرائیل چاہتا ہے کہ ٹرمز اس کی مانی جائیں, کیونکہ اسرائیل ظاہری بات ہے بڑی طاقت ہے. وہ چاہتا ہے کہ سیریا شام سب ٹرمز جو ہیں وہ اسرائیل کی مانیں, اسرائیل جو کہتا ہے اس کے مطابق وہ چلے. پھر اسرائیل جو ہے وہ تعلقات بہتر کرے گا شام کے ساتھ, اور پھر اسرائیل جو ہے وہ کسی بھی طرح کی کوئی اسٹرائکس نہیں کرے گا. اور آئی تھنک اگلے کچھ دنوں میں ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہو جائے کہ آنے والے وقت میں یہ دونوں ممالک آگے چیزوں کو کس طرح لے کر چلتے ہیں. سیریا چیلنجز, اب ہم دیکھتے ہیں کہ شام کے کیا چیلنجز ہیں, شام کو کن کن چیلنجز کا مسئلہ ہے, اور شام سیریا کیسے ان چیلنجز سے نکل سکتا ہے. دیکھیے پہلا تو پرابلم یہ ہے کہ شام کے اندر جو مائنورٹیز ہیں, پہلے تو شیعہ مائنورٹیز ہیں, پھر دروز مائنورٹیز ہیں, پھر شام کے اندر اور بھی کرسچنز بھی ہیں, شام کے اندر اور بھی ڈفرینٹ ریلیجنز ہیں. ان کو یونائٹ کرنا ایک بڑا مشکل کام بن رہا ہے احمد الشرا صاحب کے لیے, کیونکہ ایک تو یہ سنی بیک گورنمنٹ ہے پراپرلی, دوسرا سیریا کے اندر جو اس ٹائم اتنے عرصے سے ایک سیکٹیرین وائلنس ہے پچھلے 15 سال سے, اس سیکٹیرین وائلنس کو ختم کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. کیونکہ جب بھی کوئی سیکٹیرین وائلنس ہوتا ہے, ریلیجیس وائلنس ہوتا ہے, تو پھر لوگوں کے جو مائنڈس میں ایک طرح سے بڑی بیڈ میموری ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا بشار الاسد صاحب نے اپنے وقت میں کیمیکل ویپنز, کیمیکل گیس ویپنز استعمال کیے تھے اپنے دشمنوں کے اگینسٹ. تو وہ ایک طرح سے ایک سائیکی میں وہ چیزیں آج بھی لوگوں کے دماغ میں ہیں کہ ہم نے اپنا بدلہ لینا ہے. لیکن احمد الشرا نے جو میرے خیال سے ایک اسٹریٹجک فیصلہ کیا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے, چاہے کچھ بھی ہوا ہے ہمارے ساتھ ماضی میں, ہم اب اس حکومت کو قائم کریں گے. اور یہی ایک ریپبلک کی اور ایک اسٹیٹ کی نشانی ہوتی ہے اچھی, کہ وہ اپنا بدلہ نہ لے اور وہ معاملات کو ایک اچھے طریقے سے لے کر چلے. کیونکہ اگر وہ بدلہ لینے پہ آئیں گے تو ایک طرح سے نئی سول وار اسٹارٹ ہو جائے گی. اور اگر شام نے جو سنی بیک گروپس ہیں انہوں نے شیعہ ملیشیاز کے خلاف ایکشن لینا شروع کیا, تو پھر ایران بھی ایکٹیو ہوگا. پھر ایران اس سیریا کے اندر ہی حزب اللہ کو طاقتور کرے گا, اور پھر یہی حزب اللہ